تو یہ کہنا ہے کہ جی ماں ابھی خود ٹھیک نہیں ہے، ماں کو اگر ماں کی وائٹلز ٹھیک ہیں، اس کی دل کی رفتار ٹھیک ہے، اس کو کوئی پرابلم نہیں ہے، تو اس کو فوراً لیچ کروانے میں یا اس کو دودھ پلانے میں بچے کی کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہے۔ اور اگر اس دودھ کو، جس کو کولوسٹرم کہا جاتا ہے، جو گاڑھا سا یلو کلر کا مادہ ہوتا ہے، اس کو اگر کہا جائے کہ کوئی سونا دے آپ کو اور اس کے جواب میں آپ سے کولوسٹرم لینا چاہے، تو آپ سونے کو منع کر دیجئے۔ سونا، آپ سوچ رہے ہیں خاتون کے لیے سونے کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، گولڈ کے ایکویلنٹ بھی وہ کولوسٹرم نہیں ہو سکتا، اتنی قیمتی چیز ہے وہ۔ تو یہ آپ اس کے ساتھ فوراً کریں، ماں کے ساتھ بانڈنگ کروائیں، اس کو جو ہے وہ فیڈ کروانے کی کوشش کریں پہلے ہی آدھے گھنٹے کے اندر۔ کوئی بیماری ہے، کوئی پرابلم ہے بچے میں، ماں بے ظاہری بات ہے، پھر وہ ایک الگ مسئلہ ہے، اس پہ ہم فی الحال ابھی بات نہیں کر رہے، ہم ایک نارمل بیبی کی بات کر رہے ہیں۔ یہ ہو جائے، اس کے بعد جو بیبی کو لپیٹ کے آپ واپس جو اس کے کاٹ میں رکھ لیں۔ پہلے دن کا جو بیبی ہوتا ہے، اس کے فرسٹ 24 آورز ہوتے ہیں، اس کے اندر چند موٹی موٹی باتیں جو ہے وہ ہمیں سمجھنے کی ہے۔ یہ بچہ زیادہ تر سو رہا ہوتا ہے، بمشکل 2-2.5 گھنٹے بعد تھوڑی سی چونچا کرتا ہے، اٹھتا ہے، آپ اس کو فیڈ کرواتے ہیں، وہ واپس سونا شروع ہو جاتا ہے۔ عام طور پہ نیو بورن بیبی فرسٹ 24 آورز کے اندر یورین پاس کر دیتے ہیں، یعنی پیشاب کر دیتے ہیں۔ بعض اوقات تو ڈلیوری روم میں ہو جاتا ہے، لیکن اگر ڈلیوری روم میں نہیں ہوا تو آپ کے پاس 24 گھنٹے ہیں جس کے اندر آپ انتظار کر سکتے ہیں۔ مثلا 6 گھنٹے کے بعد آپ پریشان ہونا شروع نہ ہو جائیں، ڈاکٹروں کو کالیں کرنا شروع نہ کر دیں کہ بیبی نے پیشاب نہیں کیا، تو فرسٹ 24 آورز کے اندر وہ یورین پاس کر لیتا ہے اگر کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اسی طرح فرسٹ 48 آورز کے اندر وہ اسٹول پاس کر دیتا ہے یا پاخانہ بھی کر دیتا ہے، جس کو میکونیم کہتے ہیں، گرین کلر کا اسٹول ہوتا ہے یہ۔ تو اگر بیبی نے فرسٹ 48 آورز کے اندر نہیں کیا تب پریشانی کی بات ہے، ورنہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ اسی طرح جو ایک کام کی بات جو درمیان میں رہ گئی وہ یہ کہ نیو بورن کا ایگزامینیشن، اس کا چیک اپ پہلے دن ہو جائے تو یہ سب سے بہتر چیز ہے۔ اس کے سر سے لے کے پاؤں تک، یعنی اس کی انگلیاں چیک ہونی چاہیے کہ 4 انگلیاں، ایک انگوٹھا، یعنی ہاتھوں کی 10 انگلیاں، پانچوں کی 5 پاؤں کی، دونوں پاؤں کی 5 انگلیاں، انگوٹھا، اس کا اسٹرکچر، اس کی دل کی رفتار، اس کی دل کی آوازیں، اس کی سانس کی رفتار، اس کے جلد کا کلر، اس کے جلد پہ کوئی دھبے، یعنی اس کو نیکڈ، جب وہ بیبی بالکل ڈلیوری کے بعد ننگا ہے ابھی، تو ایگزامینیشن ہونا چاہیے۔ بالفرض اگر آپ ڈاکٹر ہیں اور آپ وہاں آپ کی نرس نے بیبی کو ریسیو کیا ہے اور آپ بطور ڈاکٹر، پیڈیاٹریشین یا نیونیٹولوجسٹ، جو کہ میری فیلڈ ہے، آپ پہنچے وہاں پر اور بیبی اس وقت آپ کو ریپ ملا ہے یا کپڑے پہنا دیے گئے، آپ گھنٹے بھر بعد پہنچے اور آپ کی بااعتماد نرس وہاں موجود تھی جس کو آپ نے فل ٹرین کیا ہوا تھا نیو بورن ریسیونگ کے اندر، تو اب آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ اس کو پورے کپڑے اتار کر اس کو سر سے پاؤں تک چیک کریں۔ یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ ہر ڈاکٹر یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ مجھ سے پہلے والے نے شاید چیک کر لیا ہوگا، تو وہ پہلا والا پتہ نہیں کہاں تک پہنچے گا۔ تو جو فرسٹ ڈاکٹر چیک کرے وہ لازمی طور پر نیو بورن کا فل ایگزامینیشن کرے، اور آپ کے پاس آپتھلموسکوپ، آنکھ دیکھنے کا آلہ بھی موجود ہونا چاہیے جس سے آپ بچے کے ریڈ ریفلیکس کو دیکھ سکیں۔ اسی طرح منہ کھول کے کلیفٹ پیلیٹ کو آپ کو اس کو چیک کرنا چاہیے، مطلب اوپر سے ایک نظر ڈال کے آپ یہ کہیں کہ بچہ ٹھیک ہے، یا خالی اسٹیتھوسکوپ لگا کے کہہ دیں کہ بچہ ٹھیک ہے، میرا خیال ہے کہ یہ ٹھیک بات نہیں ہے۔ اس لیے کہ جب تک آپ اس کو فل چیک اپ نہیں کریں گے، اس کے جوڑوں کو ہلا کے نہیں دیکھیں گے، اس کے ہپ جوائنٹس کو چیک نہیں کریں گے، آپ یہ ڈکلیئر نہیں کر سکتے۔ اور یہ میرا خیال ہے کہ نیو بورن کے ساتھ زیادتی ہے، اس لیے کہ اس کے والدین نے آپ پر اعتماد کیا ہے، تو اس کے اعتماد کو ہمیں پورا کرنا ہے، تو ہم اس کا فل چیک اپ کریں۔ اور پھر اس کے بعد چیک اپ کے بعد جو ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے سوشل پوائنٹ آف ویو سے، ماں کی جو ہے سائیکولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے، کہ ڈاکٹر اس کو جا کے بتائے کہ میں نے تمہارے بچے کو چیک کیا، میں نے تمام چیزیں دیکھی ہیں اور الحمدللہ سب چیزیں ٹھیک ٹھاک ہے، تو تمہیں کسی قسم کی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ وہ مینٹل ریلیف ماں کو ملتا ہے جب کوئی ڈاکٹر یا نیو بورن کا اسپیشلسٹ یا ایون نیو بورن کی نرس جو ایگزامینیشن کی صلاحیت رکھتی ہو، وہ یہ سارے کام کر کے اور ماں سے جا کے مل لے۔ تو ماں سے ملنا بھی ضروری ہے، مطلب یہ نہ ہو کہ جی ڈاکٹر صاحب کے پاس ٹائم نہیں ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ مکمل ذمہ داری، پوری توجہ کے ساتھ نیو بورن کو چیک ہونا چاہیے۔ اسی طرح تھوڑی سی بات ہم نے ویکسین کی بات کی تھی کولوسٹرم کے حوالے سے، تو فرسٹ ڈے پہ ویکسین بھی اگر لگ جائے تو بہت ہی بہتر ہے۔
بعض اوقات ہوتا ہے کہ ہاسپٹل پروٹوکولز ہوتے ہیں کہ جناب ہم BCG کا ٹیکہ ہفتے میں 2 مرتبہ لگائیں گے، 3 مرتبہ لگائیں گے، ٹھیک ہے وہاں پہ ایک آدھ دن کا ڈیلے اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر پہلے دن لگ جائے تو بہت ہی اچھا ہے۔ آپ کے بازو پر، سیدھے بازو پر عام طور پہ ہم BCG کا ٹیکہ لگاتے ہیں، پولیو کے 2 قطرے پیدائش والے دن ہی پلا دیتے ہیں، اور ہیپاٹائٹس B کا ٹیکہ یہ بھی نیو بورن کو جو ہے وہ ڈلیوری کے فوراً بعد فرسٹ 24 آورس کے اندر لگ جائے تو یہ بہت اچھا ہے۔ یہاں سے آپ نے بچے کی پروٹیکشن کی ابتدا کر دی۔ آپ نے کولوسٹرم پلایا جس میں ہمارے استاد کے مطابق سے ویکسین موجود ہے، اینٹی باڈیز کی صورت میں، IgA اینٹی باڈیز کی صورت میں، اور یہ ویکسین۔ اب یہ بچہ جو ہے وہ ہر 2-2.5 گھنٹے بعد اس کو عام طور پہ اٹھ جاتا ہے۔ اگر کوئی بچہ 3-4 گھنٹے بھی نہیں اٹھ رہا، سوئے جا رہا ہے، ڈیپ سلیپ کے اندر ہے، تو یہ کنسرن ہے۔ وہاں پر یہ ایک تشویش کی بات ہے، وہاں چیک ہونا چاہیے کہ بیبی کی شوگر تو ٹھیک ہے کہ نہیں، یہ سو کیسے رہا ہے، اس کا پیٹ کیوں نہیں خالی ہوا اب تک، یہ اٹھا کیوں نہیں فیڈ کے لیے، اس نے چونچاں کیوں نہیں کی، شور کیوں نہیں مچایا۔ تو 4-3.5 گھنٹے سے زیادہ کوئی بچہ عام طور پر نہیں سوتا، اور نیو بورن تو بالکل نہیں سوتا۔ تو اس لیے ان چیزوں پر توجہ رکھنا بہت ضروری ہے۔ تو یہ پہلا دن اگر آپ یہ دیکھیں تو ہم نے اس کی صفائی کی ڈلیوری روم کے اندر، اس کو ہم نے وارم کپڑوں کے اندر لپیٹا، اور اس کے بعد اس کا ڈاکٹر صاحب نے چیک اپ کیا، اس کو کولوسٹرم پلایا گیا، اس کو ویکسین لگائی گئی، اس کو ویکسین پلائی گئی، اور اب وہ بیبی جو 2.5-3 گھنٹے بعد اٹھتا ہے، فیڈ کرتا ہے، اور اگر اس نے فرسٹ 24 آورس میں یورین کر لیا تو ویل اینڈ گڈ، نہیں کیا تو چیک اپ کی ضرورت ہے کہ کیوں نہیں کیا، کیونکہ ہم نے چیک اپ کے ذریعے تو معلوم کر لیا تھا کہ اس کے تمام اعضاء بظاہر ٹھیک ٹھاک نظر آ رہے ہیں، تو اس کو کر لینا چاہیے۔ اسی طرح فرسٹ 48 آورس کے اندر اس کو جو ہے وہ پوٹی بھی کر لینی چاہیے، جس کو میکونیم کہا جاتا ہے۔ یہ اگر نہیں ہو رہا ہے تو پھر آپ ظاہر بات ہے اس کو چیک اپ کیا جائے گا، وجوہات تلاش کی جائیں گے اور اس کو بتایا جائے گا۔ تو اس طرح آپ کا فرسٹ 24 آورس جو ہے وہ گزر رہے ہوتے ہیں نیو بورن بیبی کے۔ ایک بہت خاص بات، خاص طور پہ پاکستانی تناظر کے اندر فرسٹ ڈے کے اندر ملنے ملانے والوں کو بڑا رش ہوتا ہے، اور یہ بڑی جو ہے وہ خرابی کا باعث بن سکتا ہے کہ خالہ آئیں، پھپھی آئیں، چچی آئیں، ممانی آئیں، نانی آئیں، دادی آئیں، اور سب نے آ کے بچے کے منہ پہ پیار کرنا شروع کر دیا۔ انتہائی غلط رویہ ہے۔ آپ کی ناک سے کتنے جراثیم نکل رہے ہیں یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ بطور ڈاکٹر یہ پتہ ہے کہ ناک کے اندر جراثیم موجود ہیں، ہماری سانسوں کے ذریعے جراثیم ٹرانسفر ہوتے ہیں، وائرل انفیکشن، فلاں انفیکشن۔ تو بچے کو پیار کرنے سے گریز کریں۔ اسی طرح ہماری روایت ہے کہ ہم کچھ نہ کچھ بچے کو جو ہے وہ شگن کے طور پر جو ہے اس کو کچھ پیسے رکھتے ہیں۔ میں اب یہ تو نہیں کہوں گا کہ نیا نوٹ لے کے آئیے، رکھنا کیا ضروری ہے؟ کیا اس کی ماں کے ہاتھ میں وہ لفافہ نہیں کیا جا سکتا؟ ضروری ہے کہ اس کی بچھونے کے اندر ہی جو ہے وہ جب وہ ماں بچھونا کھولتی تو 4-5 جو ہے بڑے مڑے تھوڑے سے جو ہے وہ نوٹ نظر آ رہے ہوتے ہیں، جس پہ پان کی پیک لگی ہوتی ہے۔ یہ تمام چیزیں بچے کو خراب کرنے والی ہیں۔ اسی طرح بچے کے پاس کوئی میٹالک چیز رکھنے سے، یا اس کے بچھونے کے اندر نیل کٹر رکھنے سے، خینچی رکھنے سے، چاقو رکھنے سے، ان چیزوں سے کوئی جو ہے وہ بچت نہیں ہوتی۔ جو بچت ہے وہ یہ کہ آپ اپنے ہاتھوں کو صاف رکھیں، سینیٹائزر استعمال کریں یا صابن سے دھوئیں جب بھی اس کو فیڈ کروانا ہو، اور آپ یہ سوچیں کہ یہ ایک بہت ہی پروٹیکٹڈ جگہ سے دنیا میں آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو 7 پردوں میں محفوظ رکھا ہوا تھا، ہر قسم کی برائیوں سے بچایا ہوا تھا، ہر قسم کے انفیکشن سے بچایا ہوا تھا، اور اب آپ نے جو ہے وہ آتے ہی اس کو اگر یہ چیزیں کرنا شروع کر دی تو یہ انفیکشنز کا باعث بنے گی۔ امید ہے کہ یہ پہلے دن کے متعلق آپ سے گفتگو جو ہے وہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ملتے ہیں آپ سے پہلے مہینے سے متعلق گفتگو کرنی۔ جزاک اللہ خیر۔